السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ویژن پوائنٹ، میں ہوں سارا خان۔ ناظرین، اس وقت دنیا کے اندر صرف ایک ملک ایسا ہے جہاں پر خواتین کی اور لڑکیوں کی تعلیم کے اوپر پابندی ہے۔ جی ہاں، میں بات کر رہی ہوں افغانستان کی کہ 21ویں صدی کے اندر بھی دنیا میں ایک ایسا ملک پایا جاتا ہے جہاں پر خواتین کے حوالے سے سمجھا جاتا ہے کہ یہ جو ہے شاید یہ ڈیزرو نہیں کرتی، یہ شاید اس قابل نہیں ہے کہ ان کو تعلیم دی جائے۔ ان کا اس قسم کا سیکنڈری سٹیٹس ایک سوسائٹی میں اس وقت بھی 21ویں صدی کے اندر بھی موجود ہے۔ اور یونیسیف کے مطابق جیسے ہی افغان طالبان رجیم پاور میں آتی ہے اور یہ جس طریقے سے بین جو ہے امپوز کیا جاتا ہے خواتین کی ایجوکیشن کے اوپر، تو اس بین نے تقریباً جو ہے 1 ملین سے زائد افغان لڑکیوں کو متاثر کیا ہے۔ اور اس کے علاوہ سوال یہ بھی اٹھتے ہیں کہ کیا یہ اس میں ایک ریلیجیس لاجک ہے یا کیا یہ ورڈلی لاجک ہے، یہ اصل میں کیا آپ کے پولیٹیکل گینز کے لیے یہ معاملہ ہے کیا؟ تو اس کو آج اس گتھی کو سلجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ طالبان جو ہے افغان طالبان گورنمنٹ جو ہے کیا اچیو کرنے کی کوشش کر رہی ہے، چونکہ ہم نے تو یہ دیکھا کہ ان کو اس بات کا سیاسی فائدہ نہیں ہو رہا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا بھر سے جو افغانستان کی آئسولیشن ہے اس کے اندر ایک سب سے بڑا ایلیمنٹ جو ہے، سب سے بڑا فیکٹر وہ یہی ہے کہ افغانستان کے اندر جو ہے ایک ایکسکلوسیو جینڈر سیگریگیٹڈ سوسائٹی جو انہوں نے جس کی بنیاد رکھی ہے، وہ دنیا کو یہ میسج دے رہی ہے کہ ہم اس وقت بھی بہت زیادہ جو ہے رجت پسند ہے، ہم بہت زیادہ کنزرویٹو ہیں، اس وقت بھی ہم جو ہے ایکسٹریمسٹ مائنڈ سیٹ کے ساتھ ہم نے پاور کوریڈورز کے اندر قدم رکھا ہے۔ دنیا کو تو اس وقت بھی یہی تاثر جا رہا ہے۔ تو اگر آپ نے دنیا کے اندر ایک پریزنٹ ورلڈ آرڈر جو کہ انکلوسیو ہے اور جس کے اندر جینڈر سیگریگیشن نہیں ہے بلکہ یہاں پر بہت زیادہ جو ہے جینڈر کے حوالے سے بات ہوتی ہے، جینڈر رائٹس کے حوالے سے بات ہوتی ہے، تو اس ورلڈ آرڈر کے اندر اگر طالبان گورنمنٹ جو ہے افغانستان کو انکوپریٹ کرنا چاہتی ہے، دنیا کے ساتھ چلنا چاہتی ہے، اگر جو ہے وہ انویسٹمنٹ بیرونی انویسٹمنٹ لانا چاہتی ہے، جیسے کہ وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ افغانستان کو اس وقت جو ہے ایک سامراجی تسلط سے نکالنے کے بعد اس وقت اب امن کا گہوارہ بنائیں گے، تو اگر وہ یہ دعوے کرتے ہیں تو ان کو تو لوگوں کو روزگار دینا پڑے گا نا۔ اور ایک عام آدمی کی جو معیشت ہے، ایک عام آدمی کا جو گھرانہ ہے، جس طریقے سے اس کا گزر بسر پہلے ہو رہا تھا، تو اب ان کو جو ہے پروف کرنا ہے کہ ہم آپ کی لائف امپروو کر سکتے ہیں، مگر یہ تمام چیزیں اس طریقے سے تو پاسبل نہیں ہے کہ دنیا بھر کی انویسٹمنٹ بھی رک جائے، وہ دنیا آپ کے ساتھ بائیکاٹ کر لے کہ آپ جو ہے خواتین کو آپ نے سیگریگیٹڈ رکھا ہوا ہے، آپ اپنی آدھی آبادی جو ہے یعنی کہ خواتین کی جو آپ نصف آبادی ہے، آدھی آبادی تو بنتی ہے وہ، تو آپ نے ان کو جو ہے وہ گھروں کے اندر لاک کر دیا، آپ ان کا پوٹینشیل انلیش نہیں ہونا چاہ رہے، آپ نہیں چاہتے کہ بیرونی انویسٹمنٹ آئیں۔ ایون آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ملٹی نیشنل کمپنیز جو ہوتی ہیں اس کے اندر جو ہے خواتین بھی برابر شانہ بشانہ حصہ لے رہی ہوتی ہیں، اس کے اندر ایگزیکٹو پوزیشنز کے اوپر خواتین ہوتی ہیں۔ تو جب وہ کمپنیز جو ان کو پتہ ہے ایک ایسا ملک دنیا میں موجود ہے کہ یہاں پر جو خواتین کے لیے کسی بھی طور پر پبلک لائف میں کوئی سپیس نہیں ہے، وہ کمپنیز انویسٹ کیوں کریں گی افغانستان میں؟ دنیا کا کون سا ملک رسک لے گا کہ افغانستان کو ریکگنائز کر لے کیسے کانٹیکس کے اندر کہ وہاں پر جو ہے وہ خواتین کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے 21ویں صدی کے اندر بھی؟ تو یہ افغانستان کو تو پولیٹیکلی بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے، یہ ایک ان کے لیے پولیٹیکل نائٹ میرج سچویشن ہے جس کے اندر اس وقت وہ موجود ہیں۔ پھر اگر ہم لوکلی بات کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ریزنٹمنٹ افغان سوسائٹی کے اندر افغان طالبان رجیم کے خلاف بہت زیادہ بڑھ رہا ہے، اور اس میں ایک بہت بڑا بنیادی نقطہ یہ ہے کہ خواتین کا جو ہے بہت سارے ایسے گھرانے بھی تھے جو کہ خواتین کی انکم کے اوپر چل رہے تھے، ان کا لائیولی ہوڈ بالکل ختم ہو کے رہ گیا ہے، وہ والے خاندان قسم پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ خواتین جو ہیں وہ معیشت میں بڑا اہم کردار کسی بھی سوسائٹی میں کرتی ہیں، کوئی سا بھی شعبہ ہو، تو اگر آپ نے خواتین کے اوپر اس کے ایجوکیشن کے دروازے بند کر دیے، بلکہ ایک بہت بھیانک ترین پہلو جو ہے اس بین کا وہ یہ نکلتا ہے کہ ایون لاسٹ دسمبر کے اندر جو خواتین کی میڈیکل ایجوکیشن ہے اس کے اوپر بھی پابندی لگ گئی، اس کے اوپر بھی بین لگ گیا۔ اور افغانستان وہ ملک ہے کہ میں اگر WHO کے کچھ سٹیٹس آپ کے سامنے رکھوں تو WHO کی 2020 کی ایک سٹڈی ہے جس کے مطابق تقریباً 24 افغان خواتین یا لڑکیاں جو ہے ان کی ایک دن میں ڈیتھ ہو جاتی ہے، پریگنینسی ریلیٹڈ ایشوز جو ہیں یا پھر جو ڈیلیوری کے وقت جو مسائل خواتین کے ہوتے ہیں اس دوران تقریباً 24 افغان خواتین ون آف دا ہائیسٹ ریٹس ان دا ورلڈ، دنیا میں ایک بہت بڑا ایک فگر ہے ایک دن کا خواتین کے مرنے کا۔ تو افغانستان میں اس وقت یہ سچویشن کیا ہوگی جب ایک جو ہے آپ کی میڈیکل ایجوکیشن کے اوپر بھی بین لگ گیا، خواتین میڈیکل پروفیشن میں نہیں آ سکتی ہیں، تو ان کی ہیلتھ جو ہے چونکہ آپ نے تو ایک جینڈر سیگریگیٹڈ سوسائٹی بنا دی نا، اب تو آپ میل ڈاکٹر کو کنسلٹ خواتین نہیں کر سکتی ہیں، اب وہاں پہ مڈ وائف کی سہولتیں کون دے گا، وہاں پہ گائنیکولوجسٹ کی سہولتیں کون دے گا، خواتین کو دوسرے دیگر جو ہیلتھ کے مسائل ہیں وہ کس نے کیٹر کرنے ہیں اس وقت؟ تو اب اگر 2020 کے اندر یہ فگر 24 تھا کہ 24 خواتین آن ایوریج ایوری ڈے مر رہی تھیں
प्रेगनेंसी रिलेटेड हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस की वजह से, तो इस वक्त ख़वातीन का वो वाला रेट क्या होगा, ये तो दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा अलमिया, इवन ये अफगानिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा इंसानी अलमिया जन्म ले सकता है। फिर उसके बाद सबसे अहम तरीन नुकता ये है कि चूँकि जो एजुकेशन होती है वो आपकी एक सोशलाइजिंग एक्टिविटी भी होती है। आप जो है सोशलाइज करते हैं अपने पीयर ग्रुप के साथ, अपनी फ्रेंड्स के साथ, तो अब जब वो सोशलाइजेशन भी ख़वातीन की ख़त्म होगी, अपनी वो पीयर ग्रुप के साथ, अपनी फेलो ख़वातीन के साथ वो मिलजुल भी नहीं सकती हैं, तो ऐसे में जो है वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन और हेल्थ, जो उनकी जो साइकोलॉजिकल हेल्थ है वो बड़ी बुरी तरह मुतासिर हो रही है। फिर मैं भी BBC की एक स्टडी मेरी नज़र से गुजरी, जिसके मुताबिक जो है बहुत से लोग जो हैं, बहुत सारी कम्यूनिटीज़ जो है ये इनिशिएटिव अब खुद से लेने पर मजबूर हो गई हैं कि वो मदरसास जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बना रही है, क्योंकि उनके पास एक यही रिकोर्स है कि कुछ हद तक जो है वो दीनी एजुकेशन के ऊपर ही फोकस हो जाए। अब ये जो मदरसास हैं, अफगान तालिबान रजीम का एक कंसर्न है कि जी इसके अंदर तो तमाम तालीम दी जा रही है, कुरान है, हदीस है, अरबिक लैंग्वेजेस हैं, तो ये तालीम तो ख़वातीन को दी जा रही है। इवन मदरसास जो हैं उनकी बड़ी तादाद उसके बाद अफगान तालिबान रजीम के बाद दोबारा मज़ीद ओपन भी हुई है। मगर सवाल यहाँ पर यह है कि ख़वातीन के ऊपर केमिस्ट्री, फिज़िक्स, बियोलॉजी, जियोग्राफी, मैथमेटिक्स, मेडिकल साइंसेस, ये तमाम चीज़ें जो है इसके दरवाजे, इन एकेडमिक डिसिप्लिन्स के दरवाजे क्यों बंद किए जाएँ? क्या ख़वातीन का वो कैलिबर आप नहीं समझते? क्या आप ये समझते हैं कि ख़वातीन इनको समझना डिज़र्व नहीं करती? ये वाली तमाम बातें जो हैं ये बिल्कुल ना तो वर्ल्डली लॉजिक के साथ बैठती हैं, ना ही रिलीजियस लॉजिक के साथ बैठती हैं, चूँकि हमारा जो मज़हब है वो तो बल्कि ख़वातीन को भी और तमाम मर्द और औरत को जो है वो हुक्म देता है कि वो तालीम हासिल करें। और अगर जो है आप वो रवायात या ट्रेडिशन की बात करें तो हाँ, यहाँ पर अफगान तालिबान रजीम जो है लगता है ऐसा है कि वो सिर्फ रवायात की, कल्चर की पासदारी करें, चूँकि उन्होंने अपना एक सियासी बयानिया ऐसा बनाया हुआ है कि हम जो है वो ट्रेडिशनलिस्ट हैं, हम रुजत पसंद हैं, हम कंजर्वेटिव्स हैं। तो अब अगर आप सिर्फ सकाफत को, अपनी रवायात को, वो वाली रवायात जो पता नहीं किस ज़माने की बारबैरिक रवायात हैं, जो वैशी रवायात हैं, अगर आप उनको अपने साथ लेके चल रहे हैं, आपकी पूरी की पूरी पॉलिटिकल फाउंडेशन उसके ऊपर खड़ी हुई है, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि दुनिया आपके साथ कदम मिला के चलेगी, दुनिया यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करेगी, दुनिया आपको रिकग्नाइज करेगी, आपके साथ ताल्लुक़ रखेगी? तो इस वक्त ज़रूरत इस अमर की है कि अफगान तालिबान गवर्नमेंट, जिसने दुनिया को ये बावर कराया था, इवन अफगान सोसाइटी को उन्होंने ये बावर करवाया था कि हम जब पावर में आएंगे तो हम उसके बाद जो है कुछ टाइम के बाद ख़वातीन के तालीमी इदारे खोल देंगे। शुरू में उन्होंने ये बहाना बताया कि हम करिकुलम को थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे, फिर उन्होंने ये लॉजिक तोजी पेश की कि जी नहीं, यहाँ पर थोड़ा सा मखलूत सिस्टम ऑफ एजुकेशन है, हम थोड़ा सा इसको अफगान कल्चर के अकॉर्डिंग जो है सिमुलेट करेंगे। जब ये तमाम चीज़ें भी फुलफिल नहीं हुई हैं और जब ये तमाम बातें भी जो है आप इनसे भी पीछे हट गए, आपकी तो आपने एक वर्ड दिया हुआ था अपनी आवाम को, आपने उनके साथ एक वादा किया हुआ था, आपने अपनी ज़बान दी हुई थी उनको, उससे आप पीछे हट गए हैं, तो ये क्या वादा खिलाफी नहीं, आपने अमानत में यहाँ पर ख़यानत नहीं की है? तो अब सवाल ये है कि अफगान तालिबान रजीम और मज़ीद कितने ऐसे एकेडमिक ईयर्स होंगे जिसमें जो है ख़वातीन को, लड़कियों को, बच्चियों को वो तालीमी इदारों से दूर रखा जाएगा, और ये कब तक चलता रहेगा? अल्टीमेटली तो अफगान मईशत कोलैप्स हो जाएगी। अगर आपने अपना एक बहुत बड़ा इकनॉमिक पोटेंशियल इस तरीके से ज़ाया कर दिया तो ये चीज़ ज़्यादा देर तक सस्टेनेबल नहीं है, चल नहीं सकती है। मज़ीद तबसरों तरजीहों के लिए देखते रहिए विजन पॉइंट।